السلام علیکم ویورز، اٹس می یور ہوسٹ مشین ایم اینڈ یو آر واچنگ پاکستان خبر ٹی وی۔ ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں کہ صدیوں سے چلتا ہوا وائرس پولیو وائرس آج بھی پاکستان میں جانی دشمن بنا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں مصطفیٰ علی، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ کچھ انیشیٹو لینا چاہتے ہیں پولیو افیکٹس کے لیے، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی اسٹوری کیا ہے اور یہ کون سے انیشیٹوز لینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو پولیو کس ایج میں ہوا تھا؟ میں جب 7 سال کا تھا تب مجھے پولیو اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے رائٹ لیگ میں جو ہے وہ افیکٹڈ ہو گیا۔ تو دین پھر اس کے بعد پھر لائف یو نو ویری ویل کہ جب کوئی ڈسیبلٹی کا شکار ہوتا ہے تو کیا کیا چیزیں اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو بہت ایک ٹف دور تھا زندگی کا کہ جو گزر گیا۔ سر، سوسائٹی کی طرف سے کیا فیڈ بیک رہا، ریلیٹیوز کے جو تھے آپ کے رسپانس، اور فرینڈس، فیملی فرینڈس؟ دیکھیے، اب تو عموماً دور ایسا چل رہا ہے کہ اگر کوئی ویسے ہی کسی ایک عام شخص اگر کوئی ساملا ہو تو دنیا اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ تو جب کوئی ڈسیبلٹی کا شکار ہوتا ہے تو پھر تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ سوسائٹی کا بیہیو کیسے ہوگا۔ اور اس میں سب سے پہلے جو چیز ہمیں فیس کرنے کو ملتی ہے وہ ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے فرینڈز، ارد گرد کے لوگ، اور باہر تو ہم بعد میں نکلیں گے، پہلے تو اپنے گلی محلے تک ہی ہمیں سب کچھ نظر آ جاتا ہے کہ لوگ کس طرح سے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں، طرح طرح کے نام ڈال دینے، مذاق اڑانا، پھر مطلب کہ اگر کوئی چل رہا ہے تو اس کو دھکا دے کے گرا دینا۔ تو بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں ایک ڈسیبلٹی ہونے کے۔ مطلب کہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ کوئی انوکھی مخلوق پیدا ہو گئی ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ڈسیبلٹی کے ساتھ کسی سے بات کرنے کے لیے جائے گا تو اگلے بندے کا ریئیکشن فوراً چینج ہو جائے گا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ کیوں ہمارے ساتھ، تو پتہ نہیں ہماری کوئی ویلیو نہ کم ہو جائے اس کو ساتھ کھڑا کرنے سے یا اس کے ساتھ بات کرنے سے۔ تو یہ سٹل ابھی تک ہے۔ سر، جیسے آپ نے ذکر کیا 7 سال کی عمر سے آپ کو پولیو ہو گیا تھا، تو 7 سال سے جب آپ کو پولیو نہیں تھا 7 سال کی عمر میں، تو اس کے بعد کیسے ریلیٹیوز کے رسپانس، جو ان کا ریئیکشن تھا، کیسے تبدیل ہوا؟ اور ابھی تک کی سب سے جو آپ کو دل دہلا دینے والی ایک داستان ہوتی ہے، وہ کون سی رہی؟ دیکھیے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اچھی خاصی ہوش تھی مجھے، میں کھیلتا تھا باہر، مطلب کہ ہماری 2 شاپس تھیں، تو ایک شاپ سے کچھ چیزیں اٹھانی دوسری شاپ میں لے جانی بھاگ کر، پھر اماں ابا نے چاندی کے وہ کڑے بنا کر ڈالے ہوتے تھے ہاتھوں میں پاؤں میں، تو ایک بڑا ایک مطلب کہ حسین، مطلب کہ جیسے ایک بچے کا مطلب کہ ہوتا ہے۔ تو جب پولیو کا اٹیک ہوا تو وہ دور ایسا کٹھن تھا کہ میں جب مجھے تھوڑی سی ہوش بھی آ گئی تھی تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ کہ ایک چلتا پھرتا وجود جب زمین پر آ لگے تو پھر اس کے لیے تو دنیا ایک تاریخ ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ایک دم سے ہوا ہے۔ پھر میں یہ شکوے کرتا ہوتا تھا کہ اللہ نے مجھے ایسا کیوں کر دیا، پھر یہ لوگ مجھے کیوں مطلب کہ اس طرح نیگیٹیو ٹریٹ کرتے ہیں، مجھے کوئی خوشی ہوگی تو میں نہیں جا سکتا، میں باہر نہیں نکل سکتا، اگر میں باہر نکلوں گا میرے ہاتھوں پہ ابھی بھی نشانات ہیں کہ جب میں اگر دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہوتا تھا باہر دیکھنے کے لیے تو گلی میں سے گزرتے کسی نے دھکا دے دینا، کسی نے پتھر مار دینا، تو وہ ایک بہت ٹف کنڈیشن تھی اس ٹائم کہ میں بڑا روتا تھا اور اللہ سے دعائیں یہی کرتا تھا کہ یا تو مجھے اٹھا لے تو یا مطلب کہ جو ہے مجھے ٹھیک کر دے۔ جب میرا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا تو اس کے بعد جب میں نے کرچز کے سہارے چلنا سٹارٹ کیا تو الحمدللہ پھر ایک سنہرا دور سٹارٹ ہوا کہ جو کہ میں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ لیکن ابھی تک اس سب کچھ کرنے کے باوجود میں تھوڑا سا آڈینس کے لیے بتاتا چلوں کہ میں پولیو سروائیور ہونے کے ساتھ مطلب کہ پولیو ڈسیبلٹی تو ایک تعمر چلے گی ساتھ، لیکن اس کے باوجود آئی ایم 20 ٹائم نیشنل ویٹ لفٹنگ چیمپئن آف پاکستان، 3 ٹائمز جو ہے انٹرنیشنلی پیرالمپکس میں گولڈ میڈلز ون کر چکا ہوں، پریزیڈینشیل پرائم منسٹر ایوارڈ، چیف منسٹرز ایوارڈ، گورنرز کے،
تو الحمدللہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ عطا کیا، لیکن ایک چیز جو نہیں کر پایا، جو چیز بدل نہیں سکا، کہ اسٹل آج تک لوگ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کا انٹرنیشنل کھلاڑی ہے، یا مطلب کہ اس نے اتنے اعزازات لیے ہوئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹی سوچ والے جو بڑے عہدوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ہمیں بھی وہی کنسیڈر کرتے ہیں جو باہر ایک روڈ پہ بیٹھا ہوا بھکاری جو ہے وہ ان کی نظر میں ہوتا ہے. تو بس ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ دل دکھتا ہے کہ جب آپ ایک انسانیت کے دعوے دار تو بنتے ہیں، چیمپئن بنتے ہیں کہ ہم ہیومینیٹیرین ہیں، لیکن بات جب انسانیت کی آتی ہے تو پھر وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دوگلا پن سامنے آ جاتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں اگر یہ کوئی کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے تو یہ صرف بھیک ہی مانگ سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے اتنے ایوارڈس لیے ہوئے ہیں، آپ نے سوسائٹی کا جو آپ پہ ریئیکشن تھا، سوسائٹی کا ریئیکشن بھی آپ نے ایکسپلین کیا. تو گورنمنٹ کا اس میں کتنا رول رہا؟ آپ کو سپورٹ کتنی کی گورنمنٹ کی طرف سے، کتنی سپورٹ آپ کو ہوئی؟ کاش کہ اگر گورنمنٹ سپورٹ کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے ساتھ جو میرے دوسرے دوست احباب جنہوں پاکستان کے لیے گولڈ میڈلز ون کیے، تو ایٹ لیسٹ ہم آج سڑکوں پہ نہ پھر رہے ہوتے. کیونکہ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ہی سپورٹس ہے، ایک ہی کھیل ہے، ایک ہی شعبہ ایسا ہے جس میں آپ کے پیچھے تمام کمپنیز، تمام برانڈز، تمام گورنمنٹ سپورٹ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہوگی. اور وہ اگر آپ کرکٹر بن جاتے ہیں تو میں نے بارہا مرتبہ گورنمنٹ سے اپیل بھی کی کہ خدا کے لیے باقی سپورٹس کو پاکستان سے ختم کر دیا جائے اور پلیئرز کے اوپر یہ لاگو کر دیا جائے کہ جو کرکٹر ہوگا وہی پاکستان کا کھلاڑی ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی پاکستان کے اندر کوئی ایسی گیم نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا کھیل نہیں ہونا چاہیے. یا ڈسیبلٹی اسپیشل پرسنز کو تو میں کہوں گا کہ اس ملک سے نکال دینا چاہیے، کہ جو صرف وعدے اور جتنا سب کچھ ہوتا ہے وہ صرف کیمرے کے سامنے ہوتا ہے. حقیقت میں صرف وہ کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں. گورنمنٹ سپورٹ اگر کی ہوتی تو ہم مزید اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا کہ ہمیں ایک آزاد ملک دیا، لیکن ہم نے اس کو غلامی میں دیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک ورلڈ ٹور کی پریپریشن کی. 2-2.5 سال ہو گئے ہمیں اس کے پیچھے لگے ہوئے کہ ہم پاکستان کے لیے ایک ایسا امیج دنیا کو دکھائیں کہ جو رہتی دنیا تک یاد رہے کہ آج جو پاکستان کے متعلق ایک شخص، ایک دماغ ایسی سوچ رکھتا ہے کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ کنٹری، پاکستان سیف نہیں ہے، پاکستان میں ظلم و بربریت ہوتی ہے، عورتوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو پاکستان کو وہ کیا جا سکے. تو ہم نے ایک کاز کا جو ہے وہ ایک انیشیٹو لیا کہ بینگ اے پولیو پرسن، اس میں اور بھی بہت چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک کبھی کوئی پولیو پرسن ٹریولنگ میں نہیں جا سکا، کیونکہ ہمارا امیون سسٹم ہمیں اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم سٹل زیادہ دیر تک کسی جگہ پر بیٹھ سکیں. لیکن اس سب کے باوجود میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا اسپیشل پرسن بائیکر بنا کہ پاکستان کے اندر مور دین 7000 کلومیٹر کا ٹریول کر کے نیشنل ریکارڈ قائم کیا. ہم نے اس کے اوپر ریسرچ جب کی تو ہم نے کہا کہ ہم پاکستان کے لیے وہ ایک جرنی تشکیل دیں گے کہ جو پاکستان کے سافٹ امیج کو، اور پھر پولیو کی آج جس طریقے سے کمپینز ہوتی ہیں، یہ کمپین صرف ایک دکھاوا ہوتی ہے. میں پولیو پرسن ہوں، پولیو کے لیے جتنا بھی میں نے کچھ فیس کیا ہے اور اپنے ملک کے لیے خدمات سر انجام دی اور آگے بھی ارادہ ہے، لیکن اربوں کھربوں اشتہارات کے اوپر لگا کر اور پھر یہ ظاہر کرنا کہ ہم چیمپئن ہیں کس کے؟ سافٹ امیج و پاکستان کے. ہم پاکستان کے چیمپئن ہیں، ہم انسانیت کے چیمپئن ہیں، ہم پولیو اویئرنس کے لمبردار ہیں. اور یہاں پہ آپ کو المیہ یہ ہے کہ جو پولیو کے سربراہان ہیں پاکستان کے اندر، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. میں پھر بھی تہ دل سے مشکور ہوں گا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کا اور مشاہد حسین سید صاحب کا، کے ایسن ویگن صاحب ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ہماری اس کوز کو دیکھتے ہوئے، وسیع شاہ صاحب خصوصی طور پہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا.
انہوں نے ہمارے حوصلوں کو تقویت دی. انہوں نے یہ بولا کہ یہ پاکستان کے لیے گیم چینجنگ پروگرام ہے. وومن امپاورمنٹ کی کاز کو ہم ساتھ لے کر نکلے ہیں, پولیو اویئرنیس کی کاز کو ساتھ لے کر نکلے ہیں. آج پولیو صرف پاکستان اور افغانستان میں رہ گیا, یہاں سے کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ پوری دنیا میں ختم ہو گیا, پوری دنیا نے اس کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ دیا, لیکن کیوں ہمارے ملک میں کیوں؟ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج جس دوراہے پر ہم کھڑے ہیں کہ بجائے ہم لوگوں کا حقیقی ساتھ دینے کے, آپ لوگ ہر فیلڈ کے اندر ہر دوسرے لوگوں کے اوپر بے شمار اپنا جو ہے ان کو ٹیگ دے دیتے ہیں, ان کو سب کچھ عطا کر دیتے ہیں, لیکن جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہے آپ اس کے اوپر دروازے بند کر دیتے ہیں. سر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ ٹور کی پلاننگ کر رہے ہیں, تو اس کی پلاننگ میں کتنا ٹائم لگے گا اور اس پہ ٹوٹل کوسٹ کتنی آئے گی اپروکسیمیٹ, اور اس کے آپ کو اسپانسرشپ کہاں سے ابھی تک انہوں نے اسپانسر کیا؟ دیکھیے ہم تو جی 2-2.5 سال سے اس کی دن رات محنت کر کے ہم نے اس کو پورا ایک پلان کیا کہ ہمیں اپنی بھی ڈسیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیز کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنا پڑا. تو جہاں تک اس کا جو ابھی تک ہم نے اپنے جو ہیں کہ اپنی سیلف کے اوپر اس کو لے کر نکلے, اور تقریباً کوئی اس ٹائم تک کوئی 6 ملین تک اپنی طرف سے وہ اس کے اوپر لگا چکے ہیں. اور آگے ہمارا جو اس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے تقریباً کوئی $200,000 2 لاکھ کی جو ہے اس کی کاسٹ ہے. تو رہی بات آپ کے اسپانسر کی, اسپانسرشپ کے اندر دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ پاکستان کے اندر صرف ایک ٹارگٹ ہے اور وہ ہے کرکٹ. اس کے علاوہ اور کوئی بھی آپ کہیں بھی اس جگہ پہ اس کاز کو اٹھا لیں, کسی کو کوئی بھی کاز بلند کر لیں, اس کے پیچھے ہمیں صرف ٹی وی وغیرہ کے اوپر اشتہارات ملیں گے. اصل میں جو اس کے جو چیمپئن بنتے ہیں بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ ہمیں صرف ابھی میں حیران ہوتا ہوں خود اس چیز کے اوپر کہ قطر ابھی ریسنٹلی پوری دنیا نے دیکھا کہ قطر میں بھی پرسن ود ڈسیبلٹی تھا, لیکن اس کی گورنمنٹ نے اس کو کیا کیا, اس کے نام کے فنڈز بنا دیے, اس کو نیشنل لیول کے اوپر لے کر آئے. بات وہی ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کو خود مارا جاتا ہے. پاکستان کے اگر ہم کاش کے ایسا دور آ جائے کہ جہاں پر ہر ایک کے اس کو حقوق خدارہ جو یہ جو اونچ نیچ ہے اور جو مدار جو انسانیت کے قائم کیے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے کچھ اور اصلیت میں کچھ, وہ واقعی ہی ختم ہوں اور یہ کنسیڈر کیا جائے کہ سب ایکول ہیں اور جو اس ملک کے لیے کچھ کام کرنا چاہے اس کو سپورٹ کیا جائے. بس میرا یہی پیغام ہے, اور گورنمنٹ کے تھرو میں ایک ہی بات کرنا چاہوں گا, خاص طور پہ اسپیشلی ایک ریکویسٹ ہوگی, کسی سے نہیں ہوگی, صرف چیف آف آرمی اسٹاف سے ہوگی کہ سر آپ کو بھی ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ میسیجز ریکویسٹ بھجوائی اور ہمیں پوری امید تھی کہ آپ ہمارے لیے ضرور سٹینڈ لیں گے, لیکن آج بھی ہم امید پہ بیٹھے ہیں. اگر آپ تک یہ ہمارا پیغام پہنچ جاتا ہے تو خدا را ہمیں ایک مرتبہ صرف 5 منٹ کا ٹائم دیجئے, ہم آپ کو اپنے اس جرنی کی پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کی باتیں سن کے میں بھی خود دکھی ہو گئی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوں گی, اور اسپانسرز جو دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو ضرور اسپانسر کریں اور ان کے انیشیٹو کو آگے لے کر چلیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مشی نیم کو دیجیے گا اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں. دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی.